السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، شہنشاہ ہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کی ذات بابرکت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ شہنشاہ ہند ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں۔ ناظرین محترم، جب آپ حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں قیام پذیر تھے تو ایک دن سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آپ تشریف فرما تھے کہ ایک خادم نے ایک اجنبی شخص کے آنے کی آپ سرکار کو خبر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے کو فوراً ہی طلب کر لیا۔ اجنبی شخص نے آتے ہی بڑے ہی احترام کے ساتھ سلام کر لیا اور پھر بیٹھتے ہی وہ شخص سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا۔ کہنے لگا، میری آرزو تھی کہ آپ کے قدم چومنے کا شرف میں حاصل کروں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس نے مجھ خاکسار، مجھ گناہگار، مجھ بدکار کی دعا قبول فرما لی۔ یا غریب نواز، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ثابت ہو رہا ہے کہ میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ پا رہا ہوں۔ اجنبی شخص کا انکسار اور عقیدت مندانہ لہجہ دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ بے حد حیران ہو گئے تھے۔ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر بھی ایک جاں فضا مسکراہٹ آ چکی تھی۔ جب وہ شخص اپنی گفتگو تمام کر چکا تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آدمی کو فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ اے خدا کے بندے، میری جھوٹی تعریفیں چھوڑو اور اس کام کو مکمل کرو جس کے لیے تم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی وہ اجنبی شخص دہشت زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ محفل میں موجود لوگ اس کے جسم کی کپکپی دیکھ کر بہت حیران تھے۔ کچھ دیر تک تو اس نے اپنے ہوش و حواس پر قابو ہی نہیں رہا۔ پھر جب اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو اس نے اپنے کپڑے کی جیب سے ایک تیز خنجر نکال کر زمین پر پھینک دیا اور خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ کہنے لگا، یا غریب نواز، میں آپ سے بے حد عقیدت رکھتا ہوں، مگر میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا۔ مال و دولت کی خواہش بڑی ہلاک چیز ہے۔ اجمیر کا ایک مالدار ہندو مجھے بہت دنوں سے دولت کثیر کا لالچ دے کر برگلا رہا تھا، بھڑکا رہا تھا۔ میں نے اپنا جذبہ ناپاک کو دبانے کی بے حد کوشش کی، لیکن حرص و ہوس کے اس لگاؤ نے میرے دل کو، دماغ کو تباہ کر ڈالا۔ اس لالچ نے مجھے برباد کر دیا۔ بہتر ہے کہ آپ بھی میرا قتل کا حکم جاری فرما دیں، شاید اس طرح سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اجنبی شخص سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک پر سر رکھے زار و قطار رو رہا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص کا نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس شخص کو بھی معاف کرتا ہوں جس نے تجھے میرے قتل کے لیے خنجر فراہم کیا تھا، اور تجھ پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ تو اپنے نفس سے چور تھا۔ مسلمان نفرت کے بدلے نفرت نہیں بیچتے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو معاف فرما دیا، لیکن وہ بدستور آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ اجنبی کی عجیب و غریب سی کیفیت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جب تک آپ میرے حق میں دعائے خیر نہیں فرمائیں گے، میں اس وقت تک آستانہ عالیہ سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم اور عقیدت مند سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر آپ نے اس پر اپنی محبت سے وہ نوازش فرمائی، اپنی محبت کے خزانے لٹا دیے۔ جو شخص قتل کرنے آیا تھا، جو آپ کو مارنے کی غرض سے آیا تھا، وہ خود غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر قتل ہو گیا۔ قتل ہونے کا مطلب یہ نہیں مر گیا، بلکہ ان کی نگاہ با کمال سے ان کا عاشق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس نئی زندگی بخش دی، یہاں تک کہ اس نے گناہوں سے توبہ کی اور اس کے نفس کی ساری کساوت دور ہو گئی۔ اس نے پاک باز زندگی بسر کی اور کئی بار کعبہ شریف کا حج بھی کیا۔ ایک بار طواف کرتے کرتے ہی اس کو موت آ گئی اور وہ آپ خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خادم مزاوران مکہ کے قبرستان میں دفن ہے۔ نگاہ مرد مومن سے انسانی تقدیر کا بدل جانا یہ کوئی طلسمی داستان نہیں، بلکہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پاک میں بے شمار ایسے مرحلے آئے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ گاروں کو نظر بھر کر دیکھا تو اس کی دنیا بدل ڈالی۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ بے شک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہی مرد مومن تھے جن کی ایک نظر سے لوگوں کی دنیا ہی آباد ہو جاتی تھی۔ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تاریک الدنیا بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا شمار سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفاؤں میں ہوتا ہے۔ اجمیر سے چند میل کے فاصلے پر شہر ناگور آباد ہے۔ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے ایک رہائش پذیر شخص تھے۔ ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جوانی کے عالم میں ایک گم کردہ راہ انسان تھے۔ مالی حالت اس قدر خراب تھی کہ گزر اوقات تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے گزر بسر کرنا۔ صوفی حمید الدین کو خدا نے غیر معمولی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ ان کے عشق میں مبتلا ہو کر بہت سی عورتیں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔
عورتوں کے ان کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ان کا دل اور دماغ بھی متاثر ہوا تھا، یہاں تک کہ صوفی حمید الدین اور ان کے کچھ احباب بے رحم روی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ کافی عرصے تک یہ دنیا کی مشغولیت طاری رہی ان پر، پھر انہیں خدا نے ہدایت بخشی۔ جب صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کمالات کی شہرت سنی تو ایک روز سلطان الہند عطائے رسول آل نبی اولاد علی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بابرکت شفقت میں وہ بھی جا پہنچے۔ جیسے ہی سرکار خواجہ نے ان کو دیکھا اور ان کی سرکار خواجہ کے چہرے مبارک پر نظر پڑی تو اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے۔ پھر جب طبیعت بحال ہونے لگی تو تاجدار روحانیت سے کہنے لگے، حضور مجھے غلامی کی سند عطا کیجیے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حمید الدین پہلے اپنے صنم خانہ دل کی تو خبر لو، جہاں ہزارہاں بت سجائے جاتے ہیں وہاں عشق الہی کا گزر نہیں ہوتا، ایک کو پانے کے لیے ہزاروں سے ترک تعلق کرنا پڑتا ہے۔ صوفی حمید الدین نے رقت قلب کے ساتھ التجا کی، خدا کی قسم میں تمام اصنام خیالی کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اب اس کے سوا میرے خانہ دل میں اور کوئی نہیں آئے گا۔ صوفی حمید الدین کی بے اختیاری دیکھ کر خواجہ صاحب متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے اور پھر صوفی حمید الدین کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ گناہوں سے توبہ کر لینے کے بعد جب ان کے دوستوں نے انہیں کھوئی ہوئی منزل کی طرف بلایا تو صوفی حمید الدین بڑے جذب کے عالم میں کہنے لگے، میں دنیا کی طرف جانے والے تمام رستے بھول گیا ہوں، اب اگر جنت کی حوریں بھی میرے سامنے آ جائیں تو پتہ نہیں کہ میں انہیں دیکھوں گا یا نظر انداز کر دوں گا۔ کہ فنشات میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنی دیرینہ ساتھی کا جواب سن کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ زندگی کی آسنا راہوں کو چھوڑ کر اتنی دور نکل آئے تھے کہ ہرس ہوس کی کوئی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ پھر صوفی حمید الدین ناگوری کی طبیعت کا انقلاب ہندوستان کی روحانی تاریخ میں ایک انقلابی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ انہیں شیخ المشائخ اور سلطان الطارقین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہیں کسی اور سے نہیں بلکہ سرکار خواجہ خواجگاہ والی بے کسا شہنشاہ ہند عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فسانہ نظر تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سراپا جمال و محبت تھے، کیسا بھی خوشگوار موسم ہوتا آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر کسی سے محبت سے پیش آتے، اسی لیے تو آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور ان کے اخلاق کی وجہ سے آج اس ہندوستان میں مسلمانوں کا بول بالا ہے، اس ہندوستان پر مسلمانوں کا پرچم لہرا رہا ہے، اور تا قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پر مسلمان آباد و خوشحال رہیں گے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پیغام اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، پاس میں دیے گئے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کی درخواست ہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔